السلام علیکم، ویلکم بیک ندر ویڈیو۔ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ ہمارا انسانیت کا مسئلہ اور اجتماعی امتحان ہے، اور وہ مسئلہ ہے پاکستان میں سیلاب۔ پاکستان میں مونسون کے موسم میں جب بہت زیادہ بارشیں آتی ہیں تو پاکستان میں سیلاب آتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کا ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا اس میں ہماری کوئی کوتاہی ہے یا یہ صرف ایک قدرتی آفت ہی ہے، اور اس آفت کے بعد ہم سب کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ جب سیلاب آتا ہے تو پانی بہتا ہے، یہ صرف ایک پانی نہیں بہتا، یہ لوگوں کے گھر بہا کے لے جاتا ہے ساتھ، ماؤں کے خواب لے جاتا ہے ساتھ۔ اس کے بعد مسجدیں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، مہنگائی آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی پر خبریں سننے کے بعد، کچھ دیر افسوس کرنے کے بعد ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں پھر سے مگن ہو جاتے ہیں اور وہ سب بھول جاتے ہیں جو کہ ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے سیلاب، جس سے بہت سے لوگ سیلاب کی زد میں آ کر ٹینشن میں ہیں، پریشان ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، ایسی خبریں سننے کے بعد بھی ہمیں افسوس نہیں ہوتا، اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں، تو ہم انسانیت سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم سیلاب کو قدرتی آفت کا نام دیں تو یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نالوں پر گھر بنا لیے، دریاؤں کے قدرتی راستے بند کر دیے، درختوں کو کاٹ ڈالا، حکومت کی نااہلی کو برداشت کیا اور اس پہ لاپرواہی کی اور اس پہ خاموش رہے۔ جب ہم فطرت کے ساتھ کھیلتے ہیں تو فطرت خاموش نہیں رہتی، اور پھر وہی ہوتا ہے جو ہر سال ہم خبروں میں سنتے ہیں: سیلاب، تباہی اور اس کے بعد مدد کی اپیلیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کیا چند روپے ڈونیٹ کر دینا ہماری ذمہ داری ہے، یا پوسٹ شیئر کر دینا، یا ایک دعا پڑھ لینا یہی کافی ہوگا؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کو دل میں احساس پیدا کرنا ہوگا، آپ کو انسانیت جگانی ہوگی اپنے اندر۔ اگر آپ محفوظ علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ کے پاس اپنا گھر ہے، آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے، پینے کے لیے صاف پانی میسر ہے، تو آپ اس کو نعمت سمجھیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ان لوگوں کے لیے آپ کے دل میں احساس ہونا چاہیے جو کہ آج اس نعمت سے محروم ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہر سال صرف امداد دینا کافی نہیں ہوتا، ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی کہ کیوں قدرتی راستے بند کر رہے ہیں دریاؤں کے لیے، کیوں ندی نالوں کے اوپر اپنے گھر بنا رہے ہیں، کیوں درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، کیوں ہم گورنمنٹ کی نااہلی کو برداشت کر رہے ہیں اور غافل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم، اسکولوں میں یہ اویئرنیس دیں، اپنی آواز کو سوشل میڈیا پہ بلند کریں، تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہم اس آفت سے بچ سکیں، سیلاب نہ آئے، وہ علاقے تباہ نہ ہو جہاں پہ ہم قومی پلان کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں۔ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کرتی، سیاستدان کرپٹ ہیں، وہ پیسہ کھا رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ کہا کہ ہم نے خود کیا کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے گلی محلے کو صاف رکھا؟ ہم نے کسی غریب کی مدد کی؟ کسی فلاحی ادارے میں ہم نے ڈونیشن کی؟ جب ہم خود ہی کچھ نہیں کر رہے، عوام خود کچھ نہیں کر رہی، تو ہماری سیاستدان کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ جب عوام کرپٹ ہوگی تو ہماری گورنمنٹ بھی کرپٹ کرے گی نا۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو صرف دعائیں نہیں مانگتے بلکہ اس پر قدم بھی اٹھاتے ہیں، جو سیلاب کے پانی سے نہیں بلکہ اپنی غفلت کے گندے پانی سے ڈرتے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔